خواتین و حضرات السلام علیکم. ویلکم ٹو دا جیو پولیٹیکل پرزم ود ڈاکٹر ریحان. اسلام آباد ٹاکس اس وقت پازڈ ہیں. دونوں مذاکراتی ٹیمز واپس اپنے اپنے ممالک کی جانب جا چکی ہیں اور ان مذاکرات میں پاکستان نے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. ان مذاکرات میں فائنل ڈیل کا 1 یا 2 دن میں کمپلیٹ ہو جانا یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا. اور کیا وجہ ہے کہ فائنل ڈیل نہیں ہو سکی، ہم اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. سب سے پہلے یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے یہ جو مذاکرات پاسبل بنائے یہ بذات خود ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے اور یہ بہت بڑا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو ایز اے کیس اسٹڈی کافی عرصے تک پڑھایا جاتا رہے گا. اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک نیوٹرل میڈیٹر کے طور پر سامنے آیا ہے. اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے 2-3 پوائنٹس ریز کیے تھے جس میں سب سے بڑا جو پرابلم ان مذاکرات کی کامیابی میں ہمیں نظر آتا تھا وہ اسرائیل تھا. اور اسرائیل نہ تو ان مذاکرات کا حصہ تھا اور نہ ہی ان مذاکرات کو کامیاب ہونے دینا چاہتا تھا. ذرا ہم ان پہ تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو یو ایس وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، ان کے کمنٹس کو ایک دفعہ اچھی طرح دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واٹ ڈیڈ ہی سے اباؤٹ Pakistan's role in this negotiation. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. اس ویڈیو میں بھی اگر آپ کشنر کی باڈی لینگویج کو نوٹ کریں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں ناکام ہوئے ہیں یا اپنے آبجیکٹو میں ناکام ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مذاکرات کے درمیان بہت ساری خبریں ایسی آئیں جس میں ایسا لگتا تھا کہ امریکہ مذاکرات کی آڑ میں ٹائم بائی کر رہا ہے. اور جو امریکن سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیت، ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کی گئی جس میں انہوں نے پرشین گلف کو عربین گلف کہا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 یو ایس ملٹری شپس اس وقت مائنز کو کلیئر کریں گے، جبکہ آیا جی سی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان شپس کو وارننگ دی گئی اور یہ شپس رک گئے اسٹریٹ آف ہارمز کی جانب جانے سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ ٹویٹ کی گئی کہ تمام یو ایس شپس، ایئر کرافٹس اور ملٹری پرسنل تمام تر ایڈیشنل ایمونیشن اور ویپنری کے ساتھ ایک بار پھر حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. جو 2 پوائنٹس جن کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ پزد تھے وہ نو نیوکلیئر ویپنز اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز ول بی اوپن اینڈ سیف. اب یہاں پر چند چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایران این پی ٹی کا سگنیٹری ہے اور ایرانین جتنی بھی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان پہ IAEA جو انٹرنیشنل نیوکلیئر واچ ڈاگ ہے اس کی ٹیمز عمومی طور پر جاتی رہتی ہیں اور ایران ہمیشہ کوآپریٹ کرتا رہا ہے ان تمام پروسیجرز کے ساتھ. امریکن ڈیمانڈ یہ تھی کہ جتنی بھی جو انریچڈ یورینیم اس وقت ایران کے پاس ہے وہ ایران ہینڈ اوور کرے ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس، جبکہ ایران کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کو خود ڈسپوز آف کریں گے. اور اس کے ساتھ جب اسٹریٹ آف ہارموز کی بات آتی ہے، اب اسٹریٹ آف ہارموز ایک بڑا پرابلمٹک ایشو بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ UN کنونشن آن لا آف سیز کے مطابق جو رائٹ آف انوسنٹ پیسج ہے وہ تمام سویلین ویسلز کے پاس ہوتا ہے. یعنی کہ ایک انٹرنیشنل اسٹریٹ سے سیفلی گزرنا ہر سویلین ویسل کا حق ہے، لیکن
ایران کے لیے اسٹریٹجیکلی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند رکھنا اور اکنامک پریشر کریٹ کرنا ان کی ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے. اور ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ جو ایرانین فروزن ایسٹس ہیں ان کو بھی ریلیز کرے. ان پر اس پر کسی حد تک پیش رفت بھی ہوئی، لیکن یہ بھی بعض رپورٹس آئیں کہ نیگوسیشنز کے دوران جے ڈی وینس کو اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو کا فون بھی آیا، جس کے بعد بہت سارے جو مذاکرات کے پوائنٹس تھے وہ اسرائیلی مفادات کی جانب مبذول ہو گئے. تو جب ہم ان مووز کو دیکھتے ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن جو ایئر لفٹ ہے اور امریکن جو ری ویپنائزیشن ہے یا ری سپلائی آف ویپنز ہے وہ لگاتار جاری ہے اس پاز کے درمیان، تو امریکہ کی انٹینشنز پہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک آ جاتا ہے. تو خواتین و حضرات، اب جبکہ یہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، that allows me to come into my own element which is geopolitics. میرے زیادہ تر کولیز کا یہ ماننا ہے کہ میں کسی حد تک پیسمسٹک ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ جیو پالیٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور جب آپ جنگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ ان کو ایز سیپریٹ ایونٹس نہیں اسٹڈی کرتے. یہ تمام تر جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور ایران جنگ بھی کوئی ویکیوم میں نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اب یہ اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ کیا محرکات ہیں جن کی وجہ سے دنیا کو ایک خاص سمت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ہم اس پر ذرا تفصیلاً بات کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمیں مشکل حالات کے لیے بہتر تیاری کا موقع دے گا. ایز اے یوٹیوبر یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اور میں آپ کی آراء کی قدر کرتا ہوں. عمومی طور پر ہم جب کوئی آفیشیل ڈسکشن کرتے ہیں یا ڈسکورس لے کے چلتے ہیں تو اس کے لیے جو لینگویج یوز کی جاتی ہے وہ انگلش ہے. میں جان بوجھ کے یہ چینل اردو میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ عام جو ناظرین ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جا سکے. میں آپ کی آراء کی بہت قدر کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں چینل اور اس کے معیار کو بہتر بناؤں. یہ آبویسلی ایک لرننگ کرو ہے اور آپ کی سپورٹ اور آپ کی آراء کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا چینل بہتری کی جانب جائے گا. شکریہ.